بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی بالقاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انتہائی قدیم اور ضخیم علمی ماخذ کا مطالعہ کیا جا رہا ہو۔ موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات۔ تو ظاہر توقع یہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بہت گہرے اور پیچیدہ فلسفے یا علم الکلام کی بحث سے آغاز ہوگا، لیکن اس کے بجائے جیسے ہی یہ مطالعہ شروع ہوتا ہے، سامنے ایک انتہائی طویل، حیران کن شماریاتی فہرست آ جاتی ہے۔ بالکل، یعنی ایک مکمل ریاضیاتی اسپریڈ شیٹ نظر آتی ہے۔ جی ہاں، بالکل اسپریڈ شیٹ کی طرح۔ یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ سورۃ الصف میں ایک خاص لفظ 11 مرتبہ آیا ہے، سورۃ الجمعہ میں 7 مرتبہ، المنافقون میں 8 مرتبہ اور التغابن میں 19 مرتبہ۔ اور بات یہاں رکتی نہیں ہے، الطلاق میں 21 اور التحریم میں 12 مرتبہ۔ پھر یہ گنتی چلتے چلتے سورۃ التکویر کی 2، الانفطار کی 6 اور سورۃ الفیل کی 4 سے ہوتی ہوئی سورۃ الناس کی 0 تک جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا نقطہ ہے جو کسی کو بھی لمحہ بھر کے لیے چونکا دے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ صدیوں پہلے جب نہ کوئی کمپیوٹرز تھے، نہ ہی سرچ انجنز، الفاظ کی یہ باریک بین گنتی کیسے کی گئی؟ اور اس سب کا اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماء اور صفات کے عقیدے سے آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی حیرت انگیز راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جب ہم کلاسیکی علماء کی اس شماریاتی اور ریاضیاتی درستی کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ محض اعداد و شمار کا کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ دراصل ان کی اس انتہائی درجے کی احتیاط اور باریک بینی کا ثبوت ہے جو وہ اللہ کے کلام کے ساتھ برتتے تھے۔ یہ ایک بنیاد ہے جو وہ قائم کر رہے تھے۔ اور اس قدر کڑی ریاضیاتی گنتی کے فوراً بعد یہ ماخذ اچانک ریاضی سے نکل کر اللہ کے ناموں اور صفات کی گہری تھیولوجی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اگر آج کے دور کے حوالے سے غور کیا جائے تو ہم بسا اوقات عقیدے کے ان معاملات میں کتنے غیر محتاط ہو جاتے ہیں نا، ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ان حساس ترین معاملات کو کتنا سرسری لے لیا ہے۔ میں آپ کے اس بات سے 100% متفق ہوں، اور یہی وہ پہلو ہے جس پر ہماری آج کے اس نشست میں روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ جان کر بسا اوقات واقعی خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی لا علمی میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ صحیح۔ ان کلاسیکی علماء کا مقصد بالکل واضح تھا۔ ذرا سوچیں، جو لوگ کلام الہی کے ایک ایک حرف اور لفظ کو گننے میں اس قدر حساس اور محتاط ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کلام کو نازل کرنے والے کی ذات، اس کے اسماء اور اس کی صفات کو بیان کرنے میں کس قدر دقیق ہوں گے۔ وہ عقیدتی ابہام کی کوئی ادنا سی گنجائش بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو ان کی یہ ریاضیاتی درستگی محض اپنی علمی ذہانت دکھانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ عقیدے کے لیے ایک باقاعدہ کوالٹی کنٹرول میکانزم تھا۔ جی بالکل، کوالٹی کنٹرول میکانزم، یہ بہت مناسب لفظ استعمال کیا آپ نے۔ وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ جو اصول وہ آگے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی نپے تلے ہیں۔ تو اس ریاضی سے نکل کر جب یہ ماخوذ صفات کے ان بنیادی اصولوں کی طرف آتا ہے تو اس نے سب سے پہلی بنیاد کیا فراہم کی ہے؟ اس مطالعے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ باتوں اور اس کے اسماء و صفات پر بالکل ویسے ہی ایمان لانا فرض ہے جیسے وہ وحی میں بیان ہوئے ہیں۔ اس ماخذ میں ان صفات کو سمجھنے کے لیے 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کون سی ہیں؟ پہلی قسم کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے اور دوسری کو صفات سلبیہ۔ اب میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہیں۔ صفات ثبوتیہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے ثابت ہیں اور اس کے کمال کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے علم، قدرت اور حیات۔ یعنی وہ صفات جو اللہ میں موجود ہیں۔ بالکل۔ اور صفات سلبیہ وہ ہیں جن کی اللہ کی ذات سے واضح نفی کی گئی ہیں، یعنی ہر وہ نقص یا کمزوری جو خالق کی شان کے خلاف ہو، جیسے نیند کا آنا، تھکاوٹ یا موت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی کے لیے صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ اللہ کیا ہے، بلکہ یہ جاننا بھی اتنا ہی اہم ہے کہ وہ کیا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اور ماخذ نے ان صفات پر ایمان لانے کے لیے ایک کڑی شرط بھی عائد کی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ان صفات کو ان کے ظاہری اور حقیقی معنی میں ماننا لازم ہے، لیکن 4 انتہائی خطرناک راستوں سے سختی سے بچتے ہوئے۔ 4 خطرناک راستے وہ کون سے ہیں؟ پہلی چیز ہے تشبیہ،
یعنی اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دینا۔ دوسری ہے تمثیل، یعنی ان صفات کی کوئی مثال پیش کرنا کہ وہ فلاں چیز جیسی ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صفت بالکل ہمارے جیسی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور تیسری چیز ہے تحریف، جس کا مطلب ہے الفاظ کے معنی کو ہی بدل دینا۔ اور چوتھی چیز ہے تاویل، یعنی ظاہری معنی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی ایسا معنی پہنانا جو مراد ہی نہ ہو۔ یہاں یہ جو تحریف اور تعویل کی بات ہے، اسے سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک روزمرہ کی مثال آ رہی ہے۔ فرض کریں کہ ایک انتہائی پیچیدہ اور جدید سسٹم کا مینول پڑھا جا رہا ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ اب اگر اس مینول میں کسی پرزے کے کام کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس مینول کے الفاظ کو اپنی مرضی سے بدل تو نہیں سکتے نا؟ ہم اسے بنانے والے پر اعتماد کرتے ہیں کہ اس نے جو لکھا ہے وہی درست ہوگا۔ اگر ہم اپنی مرضی سے تعویل کریں گے تو وہ پوری مشین ہی خراب ہو جائے گی۔ واہ، یہ ایک زبردست اور بالکل برمحل مثال ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب انسان اپنی محدود عقل کی بنیاد پر اللہ کی بیان کردہ صفات کے معنی بدلتا ہے تو وہ دراصل اس حد کو پار کر رہا ہوتا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور کیا ان صفات کے حوالے سے کوئی مزید تقسیم بھی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا سب کچھ اتنا ہی واضح ہے یا کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں؟ پیچیدگیاں تو نہیں، مگر درجہ بندی ضرور ہے۔ مزید برآں ماخذ میں صفات کو محکمات اور متشابہات میں بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ محکمات اور متشابہات، یہ الفاظ ہم اکثر سنتے ہیں۔ جی، تو محکمات وہ ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں، جبکہ متشابہات وہ ہیں جن کی حقیقت اور گہرائی ہماری انسانی سمجھ سے بالا ہے۔ جو اہل حق ہیں وہ متشابہات کے ظاہری معنی پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان کی کیفیت، یعنی یہ سوال کہ یہ کیسے ہے، اس کی بحث میں نہیں پڑتے۔ کیونکہ کیفیت جاننے کی کوشش تو وہی اپنی حد سے تجاوز کرنے والی بات ہو گئی نا؟ بالکل، جبکہ غلط راستے پر چلنے والے اس کیفیت کے پیچھے پڑ کر فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا ان صفات کی کوئی متعین تعداد ہے؟ کیونکہ تاریخ میں کچھ فکری بحثیں بھی تو رہی ہیں اس حوالے سے۔ جی، اگر تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے تو ماخذ کے مطابق معتزلہ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ ذاتی صفات صرف 7 ہے۔ صرف 7؟ جی، اور ماتریدیہ 8 مانتے ہیں۔ لیکن اس ماخذ نے اس معاملے میں بہت سختی سے واضح کیا ہے کہ قرآن و سنت میں وارد دیگر صفات کو غیر ضروری سمجھنا اور ان کا انکار کرنا ایک صریح بدعت ہے، یعنی انوویشن ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کلام مجید میں اپنی کوئی صفت خود بیان کر دی ہے تو انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے مسترد کر دے۔ اگر کسی صفت کا انکار صرف اس لیے کیا جائے کہ وہ ہماری عقل میں پوری نہیں آ رہی تو استغفر اللہ، یہ تو سیدھا سیدھا تکبر اور کلام الہی پر اپنی سوچ کو فوقیت دینے والی بات ہو گئی۔ بلا شبہ، اور یہی وہ فتنہ ہے جس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اگر یہ بات طے پا گئی کہ ہم صفات کی تعداد کو محدود نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے معنی بدل سکتے ہیں، تو پھر پچھلی بات سے ربط بناتے ہوئے ایک اور بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ جی بتائیے۔ کیا ہم اپنی عقل سے اللہ کا کوئی نیا نام تجویز کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی ایسا نام جو سننے میں بالکل درست لگے اور اس کا مطلب بھی بہت اچھا ہو؟ یہ سوال ہمیں سیدھا اس ماخذ کے 39ویں فائدے یعنی الفائدۃ التاسعۃ والثلاثون کی طرف لے جاتا ہے۔ اس حصے میں ایک انتہائی اہم تصور سمجھایا گیا ہے جسے توقیفیہ کہتے ہیں۔ توقیفیہ؟ یہ تھوڑا مشکل لفظ لگ رہا ہے، ہمارے سننے والوں کے لیے اسے ذرا آسان الفاظ میں بیان کیجیے۔ میں بتاتی ہوں۔ توقیفیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام صرف وہی رکھے جا سکتے ہیں جو قرآن اور سنت یعنی وحی سے ثابت ہوں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر کوئی نام عقلی لحاظ سے بالکل ٹھیک لگ رہا ہو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اسی بات کا جواب کشیری اور آمدی کے قول سے دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عقل کے ترازو پر تولیں تو واقعی نیا نام رکھنے میں کوئی عقلی ممانعت نہیں ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ رکھ لو۔ تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس کی قطعی اجازت نہیں دیتی۔ ماہرین نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں۔ شرعی دلیل کے بغیر محض اپنی عقل سے کوئی نام رکھنا بھی اسی الحاد یعنی کجروی اور ڈیویشن میں شمار ہوتا ہے۔ الحاد، یہ تو بہت بھاری لفظ ہے۔ کیا اس الحاد کی کچھ اقسام بھی ہیں جو اس ماخذ میں بتائی گئی ہیں؟ جی ہاں، الحاد کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ پہلی قسم وہی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں،
یعنی بلا دلیل اپنی طرف سے نام رکھنا۔ دوسری قسم ناموں میں شرک کرنا ہے، جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا؟ بالکل۔ اور تیسری جو انتہائی خطرناک قسم ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرنا ہے جن میں کسی نقص کا پہلو ہو، جیسے کچھ لوگ جذبات میں آ کر اللہ کو عاشق یا ناطق کہہ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا استغفر اللہ شان باری تعالیٰ میں نقص پیدا کرتا ہے اور سراسر غلط ہے۔ ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑی سی بحث کرنا چاہوں گا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نقص والے الفاظ استعمال نہیں کرنے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو الصانع یعنی بنانے والا، الموجود یعنی موجود رہنے والا، یا القدیم یعنی ہمیشہ سے رہنے والا کہے تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ عقل تو کہتی ہے کہ یہ سب بالکل درست ہیں، تو پھر ان میں آخر کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور دراصل یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ ماخذ ایک انتہائی باریک فرق واضح کرتا ہے۔ علماء نے بتلایا ہے کہ کسی لفظ سے پکارنا، جسے عربی میں تسمیہ یا دعا کہتے ہیں، اور کسی لفظ سے محض اللہ کی ذات کے بارے میں خبر دینا، جسے اخبار کہتے ہیں، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، تسمیہ اور اخبار، ذرا اس فرق کو مزید کھولیے۔ دیکھیں، میں سمجھاتی ہوں۔ یہ الفاظ جو آپ نے بتائے، ماخذ کے مطابق یہ سلف صالحین سے بطور نام ثابت نہیں ہے، اس لیے انہیں باقاعدہ نام کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن محض اللہ کی ذات کے بارے میں خبر دینے کے لیے، یعنی بطور صفت، ان کا استعمال جائز ہے۔ اوہ، تو یعنی میں کسی کو بتاتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہر شے کا صانع ہے، لیکن میں دعا میں یا صانع کہہ کر پکار نہیں سکتا؟ جی بالکل، جب ہم پکارتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے، اور عبادت خالصتاً توقیفی ہوتی ہے۔ اگر ہم غیر توقیفی الفاظ سے عبادت کریں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ استغفر اللہ، ہمیں صرف انہی الفاظ سے پکارنا چاہیے جو سکھائے گئے ہیں۔ یہ فرق واقعی بہت اہم ہے۔ اور اسی اصول کے تحت ایک اور مثال دی گئی ہے فارسی لفظ خدا یا خداون کی۔ ہاں، یہ تو ہم روزمرہ بہت استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، تو اصول یہ ہے کہ انہیں صرف خبر دینے یا ترجمہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بطور عبادت یا دعا ان سے پکارنا، جسے تعبد کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ عربی نہیں ہے اور توقیفی نہیں ہے۔ یہ تو کتنی حیران کن بات ہے کہ ہم بے خیالی میں کئی بار ان الفاظ کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کتنا باریک فرق ہے کہ خبر دینا الگ ہے اور پکارنا الگ۔ یہ سن کر واقعی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس فیلڈ کے علماء کس قدر حساس تھے۔ یہ حیران کن اصول جان کر تو مجھے اس ماخذ کو مزید داد دینے کا دل کر رہا ہے، یعنی ہر فعل یا کام کو نام میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جی بالکل، یہ اسی توقیفی اصول ہی کی ایک کڑی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس بارے میں مزید گہرائی میں جائیں۔ جب قرآن میں اللہ کے لیے کوئی فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کے کیا اصول ہیں؟ ماخذ کے اس حصے میں بڑی صراحت سے واضح کیا گیا ہے کہ محض قرآن میں کسی فعل یعنی ورب کے آنے سے اس سے اسم یعنی ناؤن اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن میں بوائی کرنے، مذاق اڑانے یا تدبیر کرنے کے افعال آئے ہیں کسی خاص سیاق و سباق میں، لیکن اس بنیاد پر اللہ کو الزارع یعنی بونے والا، الماکر یعنی تدبیر کرنے والا، یا المستہزئ یعنی مذاق اڑانے والا نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، کیونکہ یہ افعال ایک خاص موقع کے لیے تھے نا۔ بالکل، معتزلہ اور قاضی ابو بکر جیسے کچھ لوگوں نے اس کی اجازت دی تھی، لیکن ماخذ کے مطابق اسے سختی سے رد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نام کی صورت میں ہمیشہ کے لیے ایک نقص کا گمان دے سکتے ہیں۔ صحیح، اور مزید برآں میرے خیال میں کوئی اور زبردست اصول بھی تھا جو ان ناموں کے حوالے سے بتایا کیا ہے، کوئی جوڑوں کا اصول۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی خوبصورت اصول ہے جسے رول آف پیئرز یا متضاد جوڑے کا اصول کہہ سکتے ہیں۔ کچھ ناموں کو اکیلے پکارنا درست نہیں مانا جاتا، انہیں ہمیشہ ان کے جوڑے کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے تاکہ نقص کا گمان نہ ہو۔ اچھا، جیسے الممیت، جس کا مطلب ہے موت دینے والا، اس نام کو ہمیشہ المحی یعنی زندگی دینے والے کے ساتھ ہی بولا جانا چاہیے۔ اور کوئی ایسی مثال؟ اسی طرح الزار یعنی نقصان پہنچانے والا، اسے ہمیشہ النافع یعنی نفع دینے والے کے ساتھ ملانا ضروری ہے۔ یہ تو کتنی زبردست بات ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ بات صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس مکمل توازن، اس ایبسلیوٹ پرفیکشن کی ہے جو ان ناموں کے مجموعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح لفظ پکڑا، توازن۔ ایک لفظ کو اس کے جوڑے کے بغیر اکیلا کر دینے سے تو پوری حقیقت کا تاثر ہی بدل سکتا ہے۔ اگر میں صرف موت دینے والا کہوں تو ایک خوف کا پہلو نکلتا ہے، لیکن زندگی اور موت دونوں کو ملاؤں تو وہ قدرت کا اظہار بنتا ہے۔ اگر کوئی اس توازن کو بگاڑ دے تو استغفر اللہ، وہ تو اللہ کی ذات کے حوالے سے ایک انتہائی نامکمل اور شاید غلط تصویر بنا لے گا۔ جی، اور یہی وہ خطرہ ہے جس سے بچنے کے لیے کلاسیکی علماء نے یہ سخت اصول مرتب کیے تھے۔ اب تک تو ہم نے ان سخت اصولوں کو سمجھ لیا جن کے تحت نام اور صفات طے پاتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماخذ ان ناموں کو کس طرح تقسیم کرتا ہے، جسے میرے خیال میں الفائدۃ اربعون یا 40واں فائدہ کہا گیا ہے۔ جی، اس 40ویں فائدے میں اسماء کی 4 اہم درجہ بندیاں تیزی سے لیکن بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ میں انہیں مختصراً بتا دیتی ہوں۔ جی ضرور۔ پہلی درجہ بندی اس بنیاد پر ہے کہ وہ نام جو صرف اللہ کے لیے مختص ہیں، جیسے اللہ اور الرحمن، اور وہ جو دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے الرحیم یا بصیر، کوئی مقابلہ۔ دوسری درجہ بندی وہ ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی وہ نام جو اکیلے لیے جا سکتے ہیں اور وہ جن کے ساتھ دوسرا نام ملانا ضروری ہے، یعنی جوڑوں کی صورت میں۔ اور تیسری درجہ بندی کیا ہے؟ تیسری درجہ بندی ماخذ کے لحاظ سے کی گئی ہے، یعنی کچھ نام صرف قرآن میں ہیں، کچھ صرف حدیث میں پائے جاتے ہیں، جیسے القابض اور الباسط، اور کچھ ایسے انوکھے ہیں جو قرآن میں فعل کے طور پر آئے مگر حدیث میں آ کر باقاعدہ نام بن گئے۔ واہ! اور چوتھی درجہ بندی؟ چوتھی تقسیم ہے مفرد یعنی سنگل اور مرکب یعنی کمپاؤنڈ نام۔ جیسے مفرد نام تو عام نام ہے، لیکن مرکب ناموں میں احکم الحاکمین یا احسن الخالقین جیسی مثالیں آتی ہیں۔ یہ درجہ بندی تو واقعی ایک مکمل فریم ورک پیش کرتی ہے۔ جی، اور میں یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ جیسے ہم نے پہلے حصے میں بات کی تھی نا، یہ تمام نام اور صفات آخر کار اسی ثبوتیہ اور سلبیہ کی تقسیم میں ہی فال کرتے ہیں۔ یہ پورا نظام ایک انتہائی گہری اور مربوط فکری بنیادوں پر کھڑا ہے۔ بالکل۔ اگر اس پوری نشست کا ایک مختصر اور جامع خلاصہ پیش کیا جائے تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سلف صالحین اور علماء نے اللہ کی پہچان، اس کے ناموں اور صفات کے معاملے میں ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ہے۔ چاہے وہ صورتوں میں الفاظ کی ریاضیاتی گنتی سے شروع ہونے والی حیرت ہو یا نام رکھنے کے سخت ترین اصول، یہ سب اس بات کی ضمانت ہیں کہ خالق کا تصور ہر قسم کے نقص، کمزوری اور انسانی اختراع سے پاک رہے۔ اور یہی ان کا اصل علمی اور روحانی کارنامہ ہے۔ آج کے اس مطالعے کے اختتام پر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور غور طلب سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا اس بات پر غور کیا جائے کہ اگر کلاسیکی علماء اللہ کو پکارنے کے لیے الفاظ کے چناؤ میں اس قدر محتاط، حساس اور دقیق تھے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنی تنہائیوں میں، اپنی دعاؤں میں اپنے رب سے بات کرتے ہیں تو ہم الفاظ کا استعمال کتنی توجہ اور شعور کے ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ کیا ہمیں اپنے پکارنے کے انداز پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم نادانستگی میں کوئی ایسی خطا تو نہیں کر رہے جو ہماری عبادت کو متاثر کر رہی ہو؟ استغفر اللہ۔ اس سوال پر جتنا غور کیا جائے کم ہے، اور اسی فکری پہلو کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ہمارے سننے والے ذرا تصور کریں کہ دوپہر کا وقت ہو اور کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر چمکتے ہوئے سورج کو براہ راست آنکھ بھر کر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے روشنی اتنی تیز ہوگی کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی، مطلب کوئی بھی اسے زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائے گا۔ بالکل۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک انسان اس سورج کو نہیں دیکھ سکتا جو کہ محض ایک مخلوق ہے، تو پھر اس سورج کے خالق کی ذات کا براہ راست ادراک کرنا انسانی عقل کے لیے بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جی، یہ تو بہت ہی منطقی سی بات ہے۔ اور آج کی ہماری اس علمی نشست کا موضوع بھی یہی ہے۔ ہم علم الکلام اور اسلامی عقائد کی ان تفصیلی دستاویزات کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ خالق کی پہچان کا اصل راستہ کیا ہے۔ یہ موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان،
اور یہ موضوع جتنا گہرا ہے اتنا ہی دلچسپ بھی ہے۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد اس نشست میں یہی ہے کہ سامعین کے لیے ان پیچیدہ اور گہرے علمی مباحث کو تھوڑا آسان اور قابل فہم بنایا جائے۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہم خالق کے لامحدود ذات کو بیان کرنے کے لیے اپنے محدود الفاظ کا استعمال کرتے ہیں نا، تو دل میں ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم خالق کی ذات کو اپنی محدود سوچ کے پیمانے سے نہ ناپنے لگیں۔ استغفر اللہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ جو آپ نے سورج والی مثال دی ہے نا، یہ اس پورے موضوع کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ہمارے پاس جو علم الکلام کے ماخذ ہیں وہ سب سے پہلے اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں سب سے پہلا نقطہ کیا اٹھایا گیا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہر مومن پر واجب کیوں ہے۔ دیکھیں، انسان کی عقل، اس کا شعور اور اس کی حواس کی نا ایک حد ہوتی ہے۔ یعنی ہم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل، ہم کسی ایسی چیز کا مکمل احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو زمان و مکان سے ماورا ہو۔ اس لیے انسان کے لیے اللہ کی ذات، یا جسے ہم انگریزی میں ایسنس کہتے ہیں، اس کو براہ راست سمجھنا قطعی ناممکن ہے۔ معرفت کا سارا دار و مدار ان اسماء و صفات پر ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہم ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو پھر ہم کس بنیاد پر خالق سے تعلق قائم کرتے ہیں؟ مطلب، کیا انسان کے اندر یہ فطری خواہش موجود نہیں ہوتی کہ وہ جس کی عبادت کر رہا ہے اسے دیکھے یا اس کی حقیقت کو پوری طرح پالے؟ یہ خواہش بالکل فطری ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں اپنی حدود کا اندازہ ہونا چاہیے۔ مطلب انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ جی بالکل، اگر انسان یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہ خالق کی حقیقت کا مکمل ادراک کر سکتا ہے یا اس ذات کو اپنی ذہنی گرفت میں لا سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی جسارت اور تکبر کی بات ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو واقعی بڑی گمراہی ہوگی۔ تو کیا ہمارے ماخذ میں اس حوالے سے کوئی بحث موجود ہے؟ جی ہاں، اسی لیے ماخذ میں رویت یعنی دیدار الہی کے حوالے سے ایک بڑی طویل کلامی بحث موجود ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں، اس پر علماء کے درمیان بڑے علمی اور منطقی اختلافات رہے ہیں۔ اچھا، تو اس بحث کا کوئی حتمی نتیجہ بھی نکلا؟ دیکھیں، ایک بات پر تقریباً تمام بڑے علماء کا اتفاق ہے، اور ہمارے ماخذ میں امام ابن تیمیہ کا واضح حوالہ موجود ہے کہ ذات کی مکمل معرفت اور اس کی حقیقت تک رسائی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختص ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عام انسانوں کے لیے وہ جو میں نے شروع میں سورج کی مثال دی تھی، بس اس کی حرارت اور روشنی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم جان سکیں کہ سورج موجود ہے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی ہم خالق کو اس کی رحمت، اس کی تخلیق اور اس کے رزق دینے جیسی صفات کے ذریعے پہچانتے ہیں، ذات کے ذریعے نہیں۔ جی بالکل، ذات تک رسائی نہیں ہے، لیکن صفات اس ذات کا پتہ دیتی ہیں۔ مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام کتنی باریکی سے چل رہا ہے، تو ہم اس کی صفت علیم یعنی سب کچھ جاننے والے کو پہچان لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین اچانک زندہ ہو جاتی ہے، تو ہم اس کی صفت موہی یعنی زندگی دینے والے کو سمجھ لیتے ہیں۔ واہ، یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ صفات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں۔ اب اگر ہم اپنے ماخذ کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ان اسماء کو کس طرح پیش کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ اسماء ہماری پہچان کا واحد ذریعہ ہیں تو قرآن نے اس کا کوئی باقاعدہ خاکہ یا فریم ورک تو ضرور دیا ہوگا۔ قرآن مجید نے اسے بہت ہی منظم اور خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ ہمارے دستاویزی ماخذ کے مطابق قرآن میں 4 مقامات پر خاص طور سے اسماء حسنہ کا ذکر آیا ہے۔ اسماء حسنہ یعنی وہ نام جو ہر لحاظ سے بہترین اور خوبصورت ترین ہیں۔ جی، اور کامل بھی ہیں۔ یہ 4 مقامات سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ الحشر میں موجود ہیں۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خالق سے تعلق قائم کرنے کے لیے انہی ناموں کا سہارا لو۔ اچھا، یعنی پکارنے کے لیے؟ بالکل، جسے ہم پکارنا یا دعا کہتے ہیں۔ اور ویسے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ میں دعا کے بھی 2 الگ الگ پہلو بتائے گئے ہیں۔ 2 پہلو؟ عام طور پر تو دعا کا مطلب ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے اور اپنے لیے کچھ مانگ لیا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی پہلو ہے؟ جی ہاں،
پہلا پہلو تو بالکل وہی ہے جو آپ نے بتایا، یعنی حاجات طلب کرنا۔ مثلاً کوئی بیمار ہے تو وہ یا شافی یعنی شفا دینے والا کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے۔ لیکن دوسرا پہلو محض پکارنا، یاد کرنا یا حمد و ثنا کرنا ہے۔ یعنی انسان کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا، وہ صرف خالق کی عظمت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی حمد و ثنا کے ذیل میں دو بہت اہم تصورات آتے ہیں، تسبیح اور تحمید۔ تسبیح تو ہم روزمرہ زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں، مطلب سبحان اللہ کہنا، اور تحمید کا مطلب شاید الحمدللہ کہنا۔ لیکن علم الکلام کی روح سے ان دونوں کا اصل کام کیا ہے؟ علم کلام میں ان کا کردار بہت گہرا ہے اور تھوڑا ٹیکنیکل بھی ہے۔ تسبیح کا مطلب محض کوئی کلمہ طوطے کی طرح دہرانا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا منطقی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان خالق کی ذات سے ہر اس خامی، کمزوری یا عیب کی نفی کر رہا ہے جو الوہیت کے لائق ہی نہیں۔ سادہ الفاظ میں تسبیح دراصل صفائی کا نام ہے، جبکہ تحمید کا مطلب مثبت، کامل اور بہترین صفات کو ثابت کرنا ہے۔ ایک منٹ، اس کو ذرا آسان کرتے ہیں ہمارے سننے والوں کے لیے۔ کیا میں اس کو یوں سمجھ سکتا ہوں جیسے فرض کریں کوئی پرانی دیوار ہو جس پر گندے داغ لگے ہوں؟ ٹھیک ہے، بتائیں۔ تو اگر میں اس دیوار پر سیدھا رنگ روغن کر دوں تو وہ داغ پھر بھی ابھر کر نظر آئیں گے؟ مجھے پہلے کسی ریگ مال سے اس دیوار کو رگڑ کر تمام داغوں اور خامیوں کو صاف کرنا ہوگا۔ یعنی مجھے اپنے ذہن سے خدا کے بارے میں تمام غلط انسانی تصورات کو مٹانا ہوگا۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ کیونکہ دیکھیں نا، انسان بعض اوقات انجانے میں اپنے جیسے مادی جذبات، احتیاج یا تھکاوٹ جیسی چیزیں خالق سے منسوب کرنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بالکل۔ تو تسبیح کے ذریعے ہم ذہن کی صفائی کرتے ہیں کہ نہیں، وہ ذات ان سب انسانی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور پھر جب ذہن صاف ہو جائے تو اس پر تحمید کے ذریعے کامل اور خوبصورت صفات کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ کیا میری یہ تشبیہ درست ہے؟ یہ تشبیہ نہایت شاندار ہے۔ واقعی انسان کا جو ذہن ہے نا، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا بڑا عادی ہوتا ہے۔ جی بالکل، ہم تو دنیاوی چیزیں ہی دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو انسان سوچتا ہے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہوگا، اسے آرام کی ضرورت ہوگی، یا وہ کسی وقت کوئی بات بھول سکتا ہوگا۔ کسی بھی قسم کے ایسے انسانی عیوب کا شائبہ بھی خالق کے حوالے سے دل میں لانا، استغفر اللہ، یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد کو ہی ہلا سکتا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا، تسبیح اس ریگ مال کا کام کرتی ہے جو ان تمام زمینی اور مادی تصورات کو کھرچ کر پھینک دیتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور پھر تحمید ہمیں بتاتی ہے کہ وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ویسے قرآن میں ان صفات کے استعمال کی جو وسعت ہے وہ بھی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ ماخذ میں اس حوالے سے باقاعدہ اعداد و شمار موجود ہیں۔ ہاں، میں نے ماخذ میں وہ اعداد و شمار دیکھے تھے، اور سچی بات بتاؤں وہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ مطلب ہم سب قرآنی صورتیں پڑھتے تو ہیں، لیکن استغفر اللہ، ہم نے شاید کبھی اس زاویے سے غور ہی نہیں کیا کہ ہر صورت میں کتنی بار خالق نے اپنی صفات کے ذریعے خود کو ہم سے متعارف کروایا ہے۔ بالکل، ہم بس تلاوت کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ جی، تو ذرا ہمارے سامعین کے لیے ان اعداد و شمار کی کچھ تفصیل بیان کریں تاکہ انہیں بھی اس کی وسعت کا اندازہ ہو۔ تو اگر ہم صرف چند صورتوں کا جائزہ لیں، قرآنی ماخذ کے مطابق سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر 296 مرتبہ آیا ہے۔ 296؟ یعنی تقریباً ہر آیت کے ساتھ۔ جی ہاں، اور سورۃ آل عمران میں یہ ذکر 208 مرتبہ ہے، سورۃ النساء میں 167 مرتبہ، سورۃ المائدہ میں 141 مرتبہ۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اگر ہم مزید آگے چلیں تو سورۃ الانعام میں 204 اور سورۃ الاعراف میں 279 مرتبہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ مریم جیسی نسبتاً چھوٹی سورت میں بھی یہ 60 مرتبہ ہیں، اور سورۃ طٰہٰ میں 73 مرتبہ آئی ہیں۔ حیرت انگیز۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شاید ہی قرآن کا کوئی صفحہ یا کوئی شرعی حکم ایسا ہو جو اللہ کی کسی نہ کسی صفت پر ختم نہ ہوتا ہو۔ سبحان اللہ! یہ اعداد و شمار تو واقعی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کا اصل مقصد ہی انسان کو خالق کی پہچان کروانا ہے۔ بالکل، مطلب جب کوئی حکم آتا ہے تو آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جی ہاں۔ یعنی یہ محض ایک خوش قانون نہیں ہے، بلکہ اس قانون کے پیچھے ایک زندہ اور باشعور ذات موجود ہے۔ جی ہاں،
تاکہ انسان کا تعلق جڑا رہے۔ اچھا، قرآن کے اس وسیع اور بار بار کے استعمال کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھیے۔ جب ہم ان صفات کو پڑھتے ہیں تو کیا زبان اور لسانیات کے زاویے سے اسم یعنی نام اور صفت یعنی خوبی، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے؟ کیونکہ روزمرہ کی زبان میں تو ہم ان کو بس ایک ہی سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں۔ روزمرہ کی گفتگو میں ہم ضرور ان کو ملا دیتے ہیں، لیکن عربی زبان اور علم الکلام کے ماہرین کے نزدیک ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی واضح، ٹیکنیکل اور منطقی فرق ہے۔ اچھا، وہ کیا فرق ہے؟ اہل زبان کے نزدیک اسم اس لفظ کو کہتے ہیں جو محض کسی ذات پر دلالت کرے۔ اس میں اس بات پر غور نہیں کیا جاتا کہ یہ لفظ کس مادہ سے مشتق ہوا ہے، مطلب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ عربی گرامر کی روح سے اسے ہم جامد کہتے ہیں۔ یہ لفظ اسماء الاوقات سے آزاد ہوتا ہے۔ یہاں مجھے تھوڑی سی وضاحت درکار ہوگی۔ جامد کا مطلب تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو جمی ہوئی ہو یا ٹھوس، اور یہ اسماء الاوقات سے آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ جی میں بتاتی ہوں۔ جامد کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ لفظ کسی فعل یا کام سے نہیں نکلا، وہ بس وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اسماء الاوقات سے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر ماضی، حال یا مستقبل کا کوئی پہلو شامل نہیں ہوتا۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ مثلاً لفظ اللہ، یہ ایک جامد اسم ہے۔ اس لفظ کے اندر کوئی زمان و مکان کی قید نہیں ہے۔ خالق کو وقت کی قید میں سمجھنا یا یہ سوچنا کہ وہ کسی مخصوص زمانے کا محتاج ہے، استغفر اللہ، یہ تو ہماری انسانی عقل کی بہت بڑی محدودیت ہے۔ بالکل، ذات تو وقت سے ماورا ہے۔ جی، تو لفظ اللہ صرف اور صرف اس ایک ذات کے لیے خاص ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے برعکس جب ہم صفت کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی فعل سے مشتق ہو، یعنی کسی کام سے نکلا ہو۔ تو صفت کے اندر کوئی نہ کوئی کام یا ایکشن چھپا ہوتا ہے؟ بالکل، صفت کا تعلق عام طور پر افعال سے ہوتا ہے، جیسے اس نے پیدا کیا تو اس فعل سے صفت بنی خالق، سمجھ گیا۔ اور اس نے آسمان سے پانی اتارا اور رزق دیا تو اس عمل سے صفت بنی رازق۔ صفت کے اندر عربی گرامر کے مطابق فاعل یعنی کام کرنے والے کا مفہوم موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ذات کو ظاہر کرتا ہے اور صفت اس ذات کے کسی عمل کو۔ جی، اور قرآنی لسانیات میں لفظ اسم کا استعمال 4 مختلف طریقوں سے ہوا ہے، جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ اوہو، یہ تو زبان کا ایک بالکل نیا دروازہ کھل رہا ہے۔ ذرا ان چاروں صورتوں پر روشنی ڈالیں کہ قرآن اسم کے لفظ کو کن کن معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ ہمارے قرآنی ماخذ کے مطابق پہلا معنی تو محض ایک علم یا پراپر ناؤن کا ہے، جیسے کسی شخص کی پہچان کے لیے نام رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں حضرت یحییٰ اور حضرت مریم کا نام اسی طرح استعمال ہوا ہے، جہاں اسم سے مراد محض ان کی شناخت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، جیسے دنیا میں میرا یا آپ کا نام ہوتا ہے۔ دوسرا استعمال کیا ہے؟ دوسرا استعمال توصیف یعنی ڈسکرپشن کے معنوں میں ہے۔ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی کسی چیز کی غلط توصیف کر رہا ہو۔ غلط توصیف؟ وہ کیسے؟ جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، یا فرشتوں کو مونس قرار دینا۔ قرآن نے اس عمل کو تسمیہ یعنی محض ان کا نام رکھنا قرار دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دراصل فرشتوں کی غلط توصیف کر رہے تھے۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنا؟ استغفر اللہ، یہ تو واقعی ان کی بہت بڑی جہالت تھی۔ تو یہ ہو گیا دوسرا استعمال، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا استعمال لقب اور کنیت کے معنوں میں ہے، یعنی کسی خاص اعزاز یا رشتے کی بنا پر پکارا جانا۔ کوئی قرآنی مثال؟ جیسے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ یہاں لفظ اسم کے تحت ان کا نام عیسیٰ، ان کا لقب المسیح اور ان کی کنیت ابن مریم، ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت زبردست ہے۔ اور چوتھا استعمال جس کا ذکر ماخذ میں بہت اہمیت سے کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ چوتھا استعمال سب سے انوکھا ہے، اور وہ ہے اسم کا محض صفت کے معنوں میں استعمال ہونا۔ اس کی سب سے بڑی مثال پچھلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی گئی پیشن گوئی ہے۔ اچھا؟ قرآن بتاتا ہے کہ پچھلی امتوں کو بتایا گیا تھا کہ ایک رسول آئیں گے جن کا اسم احمد ہوگا۔ رکیے، میں یہاں رک کر اس پر تھوڑا غور کرنا چاہتا ہوں۔
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بائبل یا تورات پڑھنے والوں نے یہ پیشن گوئی پڑھی تو وہ محض کسی احمد نامی شخص کا انتظار نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی کا انتظار کر رہے تھے جس کے اندر ایک خاص صفت بدرجہ اتم موجود ہو؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ احمد عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ تو یہ کوئی جامد نام نہیں تھا، بلکہ ایک سراپا صفت تھی۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ محض ایک پراپر ناؤن نہیں تھا، بلکہ ایک مستقل کردار کی نشاندہی تھی۔ تو یہاں لفظ اسم دراصل ایک صفت کے قالب میں ڈھل کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ تو واقعی کلام کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ہم بسا اوقات ان قرآنی الفاظ کو صرف ایک عام نام سمجھ کر تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، جبکہ ان کے اندر عربی لغت کے کیسے کیسے موتی چھپے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم ان نزاکتوں کو سمجھ لیں تو ہمارا پورا انداز فکر ہی بدل جائے۔ خیر، لسانیات کی اس شاندار بحث کے بعد اب ہم اس نشست کے اس پہلو کی طرف آتے ہیں جس نے ماضی میں بڑے بڑے دماغوں کو الجھائے رکھا۔ آپ علم الکلام کی بحث کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل۔ یہ علم الکلام کے ماہرین، جنہیں ہم متکلمین کہتے ہیں، یہ ان صفات کی درجہ بندی کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ متکلمین صفات الہیہ کو بنیادی طور پر دو بڑی اقسام میں بانٹتے ہیں۔ ایک ہے صفات ذاتیہ یعنی ایسینشل ایٹریبیوٹس، اور دوسری ہے صفات فعلیہ یعنی ایکشن بیسڈ ایٹریبیوٹس۔ اور یہ تقسیم کیوں کی گئی؟ یہ تقسیم اس لیے کی گئی تاکہ اللہ کی ذات اور اس کے اعمال کے درمیان جو فرق ہے نا، اسے منطقی طور پر سمجھا جا سکے۔ تو صفات ذاتیہ اور فعلیہ میں اصولی فرق کیا ہوا؟ صفات ذاتیہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے ازل سے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور ان کا ذات سے الگ ہونا ناممکن ہے، جیسے علم، قدرت، سماعت اور بصارت۔ اللہ ہمیشہ سے علیم ہے، چاہے کوئی مخلوق موجود ہو یا نہ ہو۔ صحیح۔ اور صفات فعلیہ؟ دوسری طرف صفات فعلیہ وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے افعال، اس کے ارادے اور مشیت سے ہیں، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، زندگی یا موت دینا۔ یہ وہ صفات ہیں جن کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ اچھا، ہمارے ماخذ میں اس حوالے سے دو بڑے کلامی مکاتب فکر کا ذکر آیا ہے، معتزلہ اور ماتریدیہ، اور ان کے درمیان ایک بہت ہی باریک سا فرق بیان کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سامعین کے لیے اس کلامی بحث کو انتہائی آسان انداز میں واضح کریں۔ جی بالکل۔ تو معتزلہ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ معتزلہ مکتب فکر اس مسئلے کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جو افعال ہے نا، یعنی صفات فعلیہ، ان میں اثبات اور نفی دونوں ممکن ہے۔ اثبات اور نفی یعنی ایفرمیشن اور نیگیشن؟ جی ہاں، یعنی فعل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا، یہ اثبات ہے، لیکن کسی دوسرے ممکنہ انسان کو پیدا نہیں کیا، یہ نفی ہے۔ سمجھ رہا ہوں۔ اسی طرح کسی ایک شخص کو بے تحاشا رزق دیا، کسی دوسرے کو اس حد تک رزق نہیں دیا، یعنی افعال کے معاملے میں اللہ کا ارادہ تنوع رکھتا ہے، لیکن ان کے نزدیک جو صفات ذاتیہ ہیں جیسے علم یا قدرت، ان میں کسی قسم کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیشہ اور ہر حال میں کامل علم اور قدرت رکھتا ہے۔ میری سمجھ کے مطابق معتزلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذات کی صفات ہر حال میں مستقل ہیں، ان کی نفی ممکن نہیں، جبکہ افعال میں اس کے ارادے کے مطابق تنوع پایا جاتا ہے۔ یہ بات تو کافی منطقی لگتی ہے۔ جی۔ پھر ماتریدیہ مکتب فکر نے اس پر کیا استدلال پیش کیا ہے؟ ان کا زاویہ کیا ہے؟ ماتریدیہ مکتب فکر اس بحث کو ازداد یعنی اپوزٹس کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی جو بنیادی صفات ہیں جیسے قدرت اور علم، ان کے ازداد سے اللہ کو متصف کرنا عقلاً اور نقلاً محال ہے۔ مطلب قدرت کی ضد تو عجز ہو گئی اور علم کی ضد جہالت؟ بالکل۔ ذات کی صفات کے برعکس خالق کی طرف عجز یا جہالت منسوب کرنا تو بالکل ناممکن اور محال ہے، استغفر اللہ۔ لیکن ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ وہ صفات جن کے ازداد بذات خود معنی رکھتے ہیں اور موجود ہیں، جیسے رحمت اور اس کے مقابلے میں غضب، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کو متصف کیا جا سکتا ہے۔ ذرا رکیے، یہ نقطہ تو بہت ہی نازک ہے۔ یعنی ہم مانتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، لیکن دوسری طرف قرآن میں بار بار اس کے غضب یا ناراضگی کا ذکر بھی آتا ہے۔ جی ہاں۔ تو کیا ماتریدیہ کے مطابق یہ دونوں متضاد صفات وقت، حالت اور بندے کے عمل کے حساب سے لاگو ہوتی ہیں؟ جی، اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟
مثلاً میں ایک جج کی مثال لے لیتا ہوں۔ فرض کریں ایک جج کا قانون کا علم مستقل رہتا ہے، جو کہ صفت ذاتیہ ہو گئی، لیکن جب اس کے سامنے کوئی مظلوم آتا ہے تو وہ اس پر رحم کھاتا ہے، اور جب کوئی ظالم آتا ہے تو وہ قانون کی پوری طاقت اور غضب کے ساتھ اسے سزا دیتا ہے، جو کہ صفت فعلیہ ہو گئی۔ کیا ماتوریدیہ کا استدلال کچھ ایسا ہی ہے؟ آپ کی جج والی مثال نے اس پیچیدہ کلامی بحث کو بہت ہی آسانی سے سمیٹ لیا ہے۔ بالکل یہی ماتوریدیہ کا بنیادی استدلال ہے۔ علم اور قدرت جیسی صفات ابدی اور لازوال ہیں، وہ کسی بندے کے عمل کی محتاج نہیں۔ صحیح۔ لیکن رحمت یا غضب کا ظہور اللہ کی کامل حکمت، اس کے عدل اور بندے کے اعمال کے تناظر میں مختلف احوال میں ہوتا ہے۔ اللہ کا علم یکساں ہے، لیکن اس کا فیصلہ اس کی حکمت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ واہ! یہ بحث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے علماء نے اسلامی عقائد کو محض جذباتی بنیادوں پر نہیں، بلکہ کتنے محتاط اور مضبوط منطقی فریم ورک پر استوار کیا ہے۔ واقعی آج کی اس نشست میں ہم نے جس طرح چیزوں کو تہ در تہ کھولا ہے، وہ ذہن کے دریچے کھولنے کے مترادف تھا۔ جی، بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملے۔ ہم نے ابتدا اس بنیادی بات سے کی کہ سورج کو براہ راست دیکھنے کی طرح ذات الہی کا مکمل ادراک ناممکن ہے، اور ہمارا سارا واسطہ اسماء اور صفات سے جڑا ہے۔ پھر ہم نے تسبیح کے ذریعے ذہن کی صفائی اور تحمید کے ذریعے رنگ روغن والی مثال سمجھی۔ ہم نے وہ حیران انگیز اعداد و شمار سنے جو بتاتے ہیں کہ قرآن کس طرح صفات سے بھرا ہوا ہے۔ پھر ہم نے جامد اور مشتق کا فرق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت احمد کی لسانی نزاکت دیکھی، اور آخر میں علم الکلام کی اس گہری بحث میں اتریں کہ صفات ذاتیہ اور فعلیہ کی درجہ بندی متکلمین نے کس طرح کی۔ یہ سارا سفر دراصل ہمیں ایک ہی منزل کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے خالق کی بہتر پہچان۔ اور یہی علم کا اصل ثمر ہے کہ انسان کے دل میں خالق کی عظمت بھی بیٹھے اور اس کے علم کی وسعت اسے مزید عاجزی سکھائے۔ تو ہمارے سننے والوں کے لیے آج کا آخری اور فکری سوال۔ آج کی اس نشست کے بعد ذرا سوچئے گا، جب ہم ذات الہی کو پوری طرح سمجھنے کی ناممکن جستجو کے بجائے اپنا دھیان اس کی ظاہر کردہ صفات پر مرکوز کرتے ہیں، تو کیا ہمارے ارد گرد کی دنیا نہیں بدل جاتی؟ کیا پھر کائنات کی ہر تخلیق میں، درخت کے گرتے ہوئے ہر پتے میں اور بارش کے ہر قطرے میں ہمیں اس کی کوئی نہ کوئی صفت جھلکتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ کہیں ہمیں اس کی رحمت نظر آتی ہے، کہیں اس کی بے مثال تخلیق، اور کہیں اس کا جلال۔ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو روزمرہ کی زندگی کو دیکھنے کا انداز مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ بس اس پر غور کیجیے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔